بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہوگا، کیسے ادا کریں گے، اس کا وقت کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہے، اس کی رکعت، طریقہ، نیت، فضیلت، مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، رمضان المبارک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تہجد کی نماز کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ آپ اس عمل کو، اس نماز کو اگر آپ عمل میں لاتے ہیں رمضان میں تو سمجھیے کہ ایسا ثواب آپ کو ملا جیسے فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اسی لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، خاص کر کے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ اس وقت کم سے کم 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے اس کا وقت کیا ہے، تہجد کی نماز کا ٹائم۔ یہ عام دنوں میں جو ٹائم ہے رمضان میں بھی وہی ٹائم ہے، ایسا نہیں کہ رمضان کے لیے الگ سے کوئی ٹائم ہو گیا، نہیں، رمضان کے علاوہ جو ٹائم ہے رمضان میں بھی وہی ٹائم ہے۔ ٹائم اس کا کب شروع ہوتا ہے؟ ٹائم شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اس کا تہجد کی نماز کا ٹائم شروع۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، رہتا کب تک ہے؟ صبح صادق تک، جب تک آپ سحری کا وقت رہتا ہے آپ کے یہاں، کیونکہ سحری کا ٹائم ہر جگہ بدلتا رہتا ہے، الگ الگ ہے، تو جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب تہجد کی نماز کا ٹائم ختم، تو اس کے درمیان پڑھنا ہے۔ اور سب سے بہترین وقت، سب سے اچھا وقت تہجد کی نماز کے لیے، سب سے زیادہ ثواب ملنے کا وقت آخر ٹائم میں ہے، یعنی جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں اسی وقت ادا کرنے میں ہے۔ جب آپ سحری سے فارغ ہو جائیں یا سحری سے پہلے بھی، سحری کھانے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں زیادہ ثواب ملے گا اور وہ سب سے بہترین ٹائم ہے۔ ورنہ اصل ٹائم تو عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو رات میں آخر ٹائم میں پڑھنے کا ثواب ہے، پہلے کہاں وہ ثواب ملے گا۔ ورنہ تہجد کی نماز آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے تھا آخر ٹائم میں۔ اس کے علاوہ رکعت کتنی ہے؟ کم سے کم 12 رکعت پڑھ لیجئے، یعنی 12 رکعت کوشش کریے، یہ 12 رکعت تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ اور اگر کم سے کم آپ وقت نہیں مل رہا ہے، بہت ٹائم کم ہے، یا پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ بس تہجد کے لیے چھوڑوں گی نہیں یا چھوڑوں گا نہیں، کم سے کم تہجد پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت کم سے کم پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ بہتر ہے 4 رکعت سے کم مت کریے، 4 رکعت پڑھ لیجئے، یہ سب سے اچھا ہے۔ 4 رکعت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 4 پڑھیے۔ اگر 4 بھی آپ سے نہ ہو سکے تو کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ کریں گے کیسے؟ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 2 رکعت میں سلام پھیریں گے، انشاءاللہ طریقہ آگے بیان کروں گا۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کریں گے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، عورت ہے تو تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، دل میں سوچ لیں گے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، زبان سے بول دیں گے تو ٹھیک ہے لیکن بولنا ضروری نہیں، دل میں سوچ لیں گے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر شروع کر دیجئے، نماز آپ کی ہو گئی۔ یہ ہے نیت۔ نیت اسی کو کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور اس کی فضیلت بھی بیان کر چکا ہوں۔ طریقہ کیا ہے، کیا پڑھیں گے تہجد کی نماز میں، کیسے؟ عام طور پہ نفل نماز جیسے ادا کرتے ہیں، عام طور پہ جو عام نمازیں جیسے ہیں ویسے ہی اس کو ادا کریں گے۔ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، ہر 2 رکعت میں سلام پھیریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے، دل میں ارادہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آمین کہیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ، کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کوئی سی بھی، آپ کو جو بھی قرآن سے یاد ہے آپ وہاں اس سورت کو پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد رکوع کریے، سجدہ کریے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے، ایک مطلب دونوں سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، 1 رکعت آپ کی ہو گئی۔ پھر کھڑے ہونے کے بعد اب تو ثنا نہیں ہے دوسری رکعت میں، ثنا صرف پہلی رکعت کے لیے، اور دوسری رکعت میں اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت کے لیے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سے سورہ جو ہے فاتحہ پڑھیے، الحمد شریف پڑھیے مکمل، اس کے بعد پھر سے آمین، پھر سے بسم اللہ، پھر سے کوئی سورہ ملائیے، جو بھی آپ کو یاد ہے ملائیے، لیکن ہاں اتنا یاد رہے سورہ کو الٹا مت پڑھیے گا۔ الٹے سے مراد یہ ہے کہ جو ترتیب ہے قرآن میں، جو طریقہ تو ترتیب ہے اسی ترتیب سے پڑھیے، یا اس کو آپ آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الٹا کے مت پڑھیے۔ جیسے سب سے پہلے آپ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، دوسری رکعت میں یہ الٹ گیا،
قرآن الٹا ہو رہا ہے، یہ منع ہے، اس کا خیال رکھیے، ورنہ آپ جس طرح چاہیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیچ میں بھی ایک سورہ مت چھوڑیے، بیچ میں یعنی ایک سورہ پڑھنے کے بعد بیچ میں اس کے بعد والی سورہ کو چھوڑ کے پھر اس کے بعد والی سورہ پڑھ رہے ہیں، ایک سورت چھوڑنا بھی منع ہے۔ 2 سورہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک سورہ مت چھوڑیے گا، اس میں بھی اور تفصیل ہے۔ بہرکیف یہ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا تہجد میں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں اب 4 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیجئے یا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیجئے۔ تو اگر ثلث قرآن کہا گیا ہے اسے، اسی لیے 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو سمجھیے کہ جو ہے اچھا خاصا ثواب آپ کو مل بھی جائے گا، ایک طریقہ ہے۔ یہ سب آپ ضروری نہیں ہے، ورنہ اصل تو وہی ہے کہ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ہر رکعت میں 4 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں، رکوع سجدہ کر کے ایک رکعت مکمل کریں، پھر ایک رکعت پڑھیں، اس میں بھی 4 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں۔ نفل نماز میں سورہ کا تکرار، ایک سورہ کو بار بار پڑھنا، پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے ہوئے تھے دوسری رکعت میں پھر سے وہی سورہ پڑھتے ہیں۔ نفل نماز میں، سنت نماز میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایک طریقہ 12 رکعت کا حساب رکھنے کے لیے ایک طریقہ اور بیان کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں کہ سب سے پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ پڑھے، 2 رکعت اس کی ہو گئی، پھر اس کے بعد جب پڑھے گا تو 10 مرتبہ پڑھے گا قل ہو اللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب طریقہ یاد رہے، جب آخر رکعت میں 1 مرتبہ قل ہو اللہ رہ جائے گا، سورہ اخلاص رہ جائے گا، سمجھے گا کہ اب میری 12 رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ ایک طریقہ ہے یاد رکھنے کے لیے، ورنہ یہ سب کوئی ضروری طریقہ نہیں ہے، یہ سب کوئی فرض واجب ثابت شدہ نہیں ہے، یہ سب ایک عام طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے آسانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے یہ طریقہ سب جو ہے۔ بہرکیف یہ سب بہت اہم چیز ہے، یہ جو قل ہو اللہ کی بات میں نے کہی ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ صرف قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر دیں، غلطی مت کریے گا۔ تو یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں بہت اہم ہے، رمضان میں تہجد کی نماز جماعت سے کر دیتے ہیں، غلط ہے۔ آپ نفل نماز تنہا پڑھیے، سب سے زیادہ ثواب ہے، جماعت کے چکر میں مت رہیے۔ تہجد کی نماز اکیلے پڑھیے، چاہے وہ کبھی بھی ہو، چاہے وہ شعبان ہو یعنی شب برات ہو، شب قدر ہو، یا کوئی بھی ہو، تہجد کی نماز تنہا پڑھیے، اکیلے پڑھیے، آپ سے جس طرح ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے، سمجھ دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔